بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس درس میں ہم فعل مضارع منفی صحیح اور معطل پڑھیں گے۔ یہ ایک اصطلاح ہے علم صرف کی کہ عربک کے جو وربز ہیں اس کے اندر بیسیکلی ہم نے دیکھا کہ 3 حرفی بھی ہوتے ہیں اور 4 حرفی بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایسا اسم یا ایسا لفظ، ایسا کلمہ جس کے اندر کوئی بھی حروف علت نہ ہو اسے کہتے ہیں صحیح کلمہ۔ یہ ایک ٹرمینالوجی ہے علم صرف کی، یاد رکھیں، چاہے وہ اسم ہو یا فعل ہو، یعنی اس کے فزیکل اپیرنس کو، اس کے ورڈ کے فارمیشن کو لے کر اس کو نام دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ایسا کلمہ جس کے اندر کوئی بھی حروف علت نہ ہو اسے صحیح کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر میں کہتا ہوں قلم، تو قاف، لام اور میم، یہ 3 حرف ہیں، ٹھیک ہے، یہ اسم ہے۔ یہ کلمہ صحیح ہے کیونکہ اس کے اندر کوئی بھی حروف علت نہیں ہے۔ حروف علت کون سے ہیں؟ حروف علت یہ جو وویل والے حروف ہیں، لانگ وویل والے حروف، یعنی کہ حمزہ یعنی الف، یا اور واو، یہ 3 حروف علت ہوتے ہیں۔ اگر یہ 3 حرف کہیں بھی کسی بھی لفظ کے اندر آ جائے تو وہ کلمہ صحیح نہیں کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر یہ تینوں نہ ہو تو صحیح ہوگا، اور اگر ان تینوں میں سے کوئی بھی ایک حرف علت آ جاتا ہے تو اب اسے معطل کہیں گے، ٹھیک ہے نا۔ حرف علت جس لفظ کے اندر ہو اسے معطل کہیں گے۔ مثال کے طور پر پہلے تو صحیح کی ایک اور مثال ورب کی دیکھ لیتے، ذہبا۔ ذہبا کا مطلب جانا، اب یہ بھی 3 حرف سے بنا ہے، ذال، ہا اور با۔ ان تینوں میں کوئی بھی حرف علت ہے نہیں ہے، اس لیے یہ کلمہ صحیح ہے۔ اب اگر کوئی دوسرا لے لیتے ہیں، کوئی دوسرا ورب لیتے ہیں جس کے اندر حمزہ یا واو آنا چاہیے، ٹھیک ہے، جیسے کہ دعا۔ دعا کا مطلب ہوتا ہے اس نے پکارا۔ دعا کے اندر یہ دعا یدعو جب ہم کہتے ہیں اس کے اندر آخر میں حرف علت آتا ہے، الف آ جاتا ہے، دعا۔ یہ یا پھر آپ دوسری اور مثال لے لیں کوئی اور جس کے اندر حرف علت آتا ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں اب اس سبق کے اندر کون سے ایسے معطل حروف آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کچھ نئے الفاظ دیکھ لیجئے پہلے، عطلتن رسمیتن۔ عطلتن رسمیتن، اب عطلتن کا کیا معنی؟ چھٹی، ہالیڈے کو کہتے ہیں۔ رسمیتن کا مطلب ہوتا ہے سرکاری چھٹی، گورنمنٹ ہالیڈے کو عطلتن رسمیتن کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ رسمیتن یہ فکس ہالیڈیز ہوتے ہیں کیلنڈر کے، ٹھیک ہے، تو اسی لیے عطلتن رسمیتن۔ پبلک ہالیڈے بھی آپ کہہ سکتے ہیں، پبلک ہالیڈے یا پھر گورنمنٹ ہالیڈیز، عطلتن رسمیتن، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں، ایک اور لفظ آ رہا ہے، عاطل۔ عاطل، عاطل کا کیا معنی؟ خراب، ٹھیک ہے، ایسی چیز جو استعمال میں نہ ہو۔ عاطل بیکار، خراب، اس کو عاطل کہتے ہیں۔ موعید، موعید کا مطلب ہوتا ہے کہ مقررہ وقت، اسکیڈیول ٹائم، ٹھیک ہے، اسے ہم موعید کہتے ہیں۔ ہاتف، فون کو کہتے ہیں ٹیلی فون۔ مذیاع، مذیاع ریڈیو کو کہتے ہیں۔ مکتبۃ، یہ لائبریری ہم پڑھ چکے ہیں۔ قطار ٹرین کو کہتے ہیں۔ زہرۃ پھول، اور سوق بازار کو کہتے ہیں،
ٹھیک ہے، چلیے اب آتے ہیں سبق کی طرف. ٹھیک ہے، عبارت دیکھیے. لا يحضر محمود فی مکتبہ یوم الاحد. ترجمہ کرنا ہے ابھی، دیکھیے. لا يحضر، حضر يحضر کا معنی ہوتا ہے حاضر ہونا. ٹھیک ہے، حاضر ہونا یا موجود ہونا. اوکے. لا يحضر نہیں حاضر ہوتا ہے. محمود، محمود یعنی محمود حاضر نہیں ہوتا ہے. فی مکتبہ، مکتب یہ آفس کو کہتے ہیں، تانی آخر میں. یہ ہا ضمیر یہ محمود کی طرف پوائنٹ کر رہی ہے. ٹھیک ہے، مذکر کی ضمیر ہے، تو یہ بنے گا م- کس کس کا آفس؟ محمود کا آفس. ٹھیک ہے، مکتبی ہی. ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب کبھی کسی اسم کے ساتھ ضمیر متصل آتی ہے یعنی اٹیچڈ پرناؤن آتا ہے، تو وہ ضمیر اور وہ اسم آپس میں دونوں مضاف مضافن الیہ کی ترکیب کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اب یہاں پر مکتبی ہی لکھا ہوا ہے، تو مکتب یہ ایک ناؤن ہے، اسم ہے، اور اس کے اوپر جو ہے آخر میں کیا ہے؟ ہا ضمیر ہے. رائٹ. تو ہا ضمیر چونکہ اٹیچ پرناؤن ہے، ضمیر متصل ہے، تو اب پہلے والے کو آپ بنا دیں گے مضاف اور ضمیر کو بنا دیں گے مضاف الیہ. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر آپ دیکھیں ترجمہ جب کرو گے تو کا کے کی کا معنی آئے گا. ٹھیک ہے، جیسے مکتب، مکتبی ہی اس کی آفس، اس کا آفس. ٹھیک ہے، تو دیکھیں اس میں کا لفظ آیا، اس کا آفس. یہ کس کا آفس؟ محمود کا. تو یاد رکھنا جب کبھی ضمیر متصل آئے گا وہ آپس میں مضاف مضاف الیہ بنیں گے. ٹھیک ہے. لا يحضر محمود فی مکتبہ، محمود حاضر نہیں ہوتا اپنے آفس کو یعنی آفس کو نہیں جاتا. یوم الاحد پیر کے روز. ٹھیک ہے. یوم الاحد جو ہے یوم الاحد کے روز یعنی فرسٹ ڈے آف دا ویک جو ہوتا ہے، اس روز محمود آفس نہیں جاتا. یوم الاحد سے مراد میرے خیال سے یہ سنڈے ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، یوم الاثنین تو پیر یوم الاثنین کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، سنڈے سنڈے بنتا ہے یہ. ہاں. یوم الاحد عطلۃ رسمیۃ. ٹھیک ہے، یوم الاثنین پیر کو کہیں گے، یوم الاحد آپ کا سنڈے بنتا ہے. یوم الاحد عطلۃ رسمیۃ، سنڈے کے روز، اتوار کے روز جو ہے گورنمنٹ ہالیڈے ہوتا ہے، پبلک ہالیڈے ہوتا ہے. عطلۃ رسمیۃ. لا یفتح السوق یوم الاحد. لا یفتح نہیں کھولا جاتا. اب یہ فعل مجہول ہے، دیکھیں یہاں پر فعل مجہول ہے، معروف نہیں ہے. تو اس کا ترجمہ لا یفتح کو ہم نہیں کھولتے ہیں ایسا نہیں کہیں گے، نہیں کھولا جاتا ہے. ٹھیک ہے. کسے نہیں کھولا جاتا ہے؟ السوق بازار کو، یوم الاحد تو اتوار کے روز بازار نہیں کھولا جاتا. نحن ہم، لا نذهب نہیں جاتے ہیں، الی المکتب آفس کو، فی یوم العطلتی چھٹی کے دن. ٹھیک ہے، چھٹی کے دن میں ہم آفس نہیں جاتے ہیں. اب یہاں پر نذهب آیا ہے، یہ جمع کا صیغہ لائے ہیں. ٹھیک ہے، نحن کیونکہ ضمیر بتا رہی ہے کہ یہ پلورل کے لیے استعمال کرنا ہے، تو ہم نہیں جاتے. لا نذهب ہم نہیں جاتے. ٹھیک ہے، تو یہ نون جو فعل کے شروع میں آیا ہے اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جمع کے لیے ہے. جیسے نحنو کے شروع میں نون آتا ہے، ویسے نذهب کا بھی مطلب ہوگا
کہ ہم نہیں جاتے. انت لا تقطف الزہرتا، انت تو، لا نہیں، تقطف نہیں توڑتا، الزہرتا پھول کو، زہرتون پھول کو کہیں گے. اور قطف یقطف کا معنی میں نے کل بھی بتایا تھا کہ ہوتا ہے پھول توڑنا، چننا. ٹھیک ہے، ٹو پک اپ دا فلاور. انتا تو، لا تقطف نہیں توڑتا، الزہرتا پھول کو. ٹھیک ہے، پھول چونکہ مفعول بن رہا ہے اور تو اسی لیے جو ہے یہ مفعول ہونے کی وجہ سے اس پر زبر ہے. لا يسمع احمد نصیحت الاستاذ، نہیں سنتا احمد استاد کی نصیحت کو. نصیحت مضاف اور الاستاذ مضاف الیہ. نصیحت مضاف کیسے بنا؟ کیونکہ نہ اس کے اوپر الف لام ہے نہ تنوین ہے، تو جس اسم پر الف لام یا تنوین نہیں ہوتا وہ مضاف بن کر آتا ہے. اور آبویسلی بات ہے کہ نیکسٹ اس کے بعد جو بھی آئے گا وہ مضاف الیہ ہوگا. نصیحت الاستاذی ترجمہ کریں گے تو کا کے کی کا ترجمہ آئے گا استاد کی نصیحت. لا يسمع احمد، نہیں سنتا ہے احمد استاد کی نصیحت کو. حامد لا يهب من النوم قبل طلوع الشمس. حامد لا يهب، حب یحب کا معنی ہوتا ہے یہ جاگنا، اٹھنا، بیدار ہونا نیند سے. ٹھیک ہے، حامد حامد لا یحب من النوم، حامد نہیں جاگتا نیند سے. نوم کہتے ہیں نیند کو. لا یحب من النوم، نیند سے نہیں اٹھتا. قبل طلوع الشمس، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، یعنی کہ لیٹ اٹھتا ہے. مطلب یہ ہوا کہ حامد یحب بعد طلوع الشمس، حامد جو ہے طلوع شمس کے بعد جاگتا ہے. القطار لا يصل قبل الموعد، قطار کا مطلب ہوتا ہے ٹرین. لا يصل نہیں پہنچتی، قبل الموعد وقت سے پہلے. ٹھیک ہے، موعد جو ہے پری ڈیفائنڈ ٹائم، اسکیڈیول ٹائم. تو ٹرین اپنے اسکیڈیول ٹائم سے پہلے نہیں پہنچتی. اب دیکھیں قبلو، بعدو، یہ جو میں نے پڑھائے تھے یہ بھی الفاظ بطور مضاف استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد والا اسم مضاف الیہ ہوگا، اسی لیے اس پر زیر ہے. لا يدعونی، ٹھیک ہے، لا يدعونی محمود الی بیتہ، لا نہیں، یدعونی مجھے دعوت دیتا ہے، یعنی مجھے بلاتا ہے، انوائٹ کرتا ہے. لا نہیں، یدعونی مجھے دعوت دیتا ہے. اب یہ لفظ کیسے بنا؟ دعا یدعو سے ہے. ٹھیک ہے نا، اب اس کے اندر دیکھیں گے تو دعا یدعو کے اندر یہ جو ورب ہے آپ کا یہ معطل ہے. اس کے اندر حروف علت آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ واو. ٹھیک ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ معطل ہے. تو یدعونی، نی کا مطلب یہ اصل میں یدعو کے نیچے اصل میں یہ یا صرف آنی چاہیے تھی. ٹھیک ہے نا، یدعو یہ واو حرف علت آ گیا اور اس کے بعد اور ایک حرف علت یا آ جاتا تھا. ٹھیک ہے، تو دو حرف علت ایک ساتھ آتے تو آپ پڑھ نہیں پاتے. یدعوی اس طرح پڑھنا بہت دشوار ہوتا، تو اسی لیے اس کو نون وقایا لگایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، نون وقایا کی وجہ سے پڑھنے میں سہولت ہوتی ہے. جو نون ہے اس کو نون وقایا کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایکسٹرا نون جو لگایا گیا ہے. ٹھیک ہے، یہ فعل کا پارٹ نہیں ہے. اوکے، تو لا یدعونی نہیں مجھے بلاتا. اب یہ ہم کو یہ کیوں لگانے کی نوبت آئی؟ یہ نون وقایا لگانے کی کیوں نوبت آئی؟ کیونکہ ہمارا جو یہ فعل ہے یہ معطل ہے اور معطل ہونے کی وجہ سے پڑھنے میں دشواری ہو رہی ہے. تو پڑھنے میں آسانی ہو اس لیے نون وقایا کو لگایا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو کنفیوز نہیں ہونا، جب بھی آپ کو لفظ نظر آئے کوئی
تو اس میں خیال کرنا یہ نون وقایا ہوتا ہے. لا یدعونی مجھے نہیں بلاتا محمود محمود الی بیتہ اپنے گھر، بیتن کہتے ہیں گھر کو، اور یہ ہا ضمیر جو ہے یہ سیدھا پوائنٹ کرے گی محمود کی طرف. ٹھیک ہے، الی بیتہ اس کے گھر، کس کے گھر؟ محمود کے گھر، یعنی محمود اس کے گھر نہیں بلاتا. ولا ادعوہ الی بیتہ، ولا اور نہیں بلاتا ہوں میں اسے. اب یہ لفظ کیسے بنا؟ ادعو الف ہے، دیکھیں ترجمہ کیا کریں گے؟ میں نہیں بلاتا. ادعو کسے نہیں بلاتا؟ ہو اسے. اب یہ بھی ہا ضمیر کس کی طرف پوائنٹ کرے گی؟ محمود کی طرف. ولا ادعوہ اور میں اسے نہیں بلاتا، یہ دعوت نہیں دیتا، یعنی کہ محمود کو نہیں بلاتا. الی بیتی میرے گھر کو. ٹھیک ہے، میں میرے گھر نہیں بلاتا. اب یہاں بیتی دیکھیں، بیتی پڑھنے میں بیتن لفظ ہے، تا کے بعد یہ بیت جو لفظ ہے یہ صحیح لفظ ہے برابر، اس کے اندر کوئی بھی یہ نہیں. میں کیا کہنا چاہ رہا تھا، ہاں یہ جو بیت لفظ ہے تو اس کو پڑھنے میں کوئی دشواری نہیں، اگر یا متکلم کے لگائیں تو نون وقایا کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے، ولا ادعوہ الی بیتی اور میں اسے نہیں بلاتا اپنے گھر. ٹھیک ہے، المکتبۃ لا تبقى مفتوحة بعد العصر. مکتبہ کہتے ہیں لائبریری کو، لائبریری لا تبقى نہیں باقی رہتی، does not remain نہیں باقی رہتی، مفتوحتاً کھلی ہوئی، بعد العصر عصر کے بعد لائبریری کھلی نہیں چھوڑی جاتی، کھلی نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تبقا کا مطلب باقی ہونا، to remain something as it is. ٹھیک ہے، تو لا تبقا المکتبۃ لا تبقى مفتوحة بعد العصر. اوکے، کہ لائبریری کھلی ہوئی نہیں چھوڑی جاتی عصر کے بعد. ٹھیک ہے، چند سوالات اور جوابات ہیں سامنے، بیسک ہے بہت. ما ھذا ھذا السوق. ٹھیک ہے، یہ بازار ہے. من یقطف الزہرۃ کون توڑتا ہے فلاور کو؟ احمد یقطف الزہرہ. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد اور بھی ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں سوالات و جوابات ہیں تو پریکٹس کے لیے. اب یہاں پر نیچے میں کچھ عربی میں کوشچنز دیے ہوئے ہیں، میں چاہوں گا کہ آپ ان کو پڑھیں، لکھیں اور اس کے جوابات عربی میں بنائیں. ٹھیک ہے، پیراگراف آپ کے سامنے ہے، یہ ایز اے ہوم ورک لے لیں. ٹھیک ہے، اتنا کافی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.